اور اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. اب آپ اس میں مثلا ناقۃ اللہ ہی ہے، اس میں جو یہ کیا چیز ہے ناقۃ اللہ ہی، کیا سٹرکچر ہے؟ اللہ کی اونٹنی تھا. اللہ کی اونٹنی. تو سٹرکچر کون سا ہے، یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے یا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. تو اس کا پھر وجہ کیا نصب ہے، پھر ناکا پہ کیا ہوا اس مرکب اضافی کی وجہ سے؟ نے کہا کی آ گیا نا، اللہ کی اونٹنی. جی بالکل صحیح ہے، بٹ نصب اور موصوف آ گیا نا. یہ آ گیا مضاف اور مضاف الیہ. سوری مضاف الیہ. تو مضاف اپالوجیز. مر کیا چیز ہوتی ہے جو ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے؟ یہ وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. رفع کی حالت میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، وہ یہاں ختم ہو گئی، ناقاتن نہیں ہے، ناقاتو ہو گیا. اور اللہ کے اسم کے اوپر کیا ہوا؟ یہ جر میں ہے. جر میں چلا گیا، کیونکہ مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے. اچھا، لکم میں جو کم ہے یہ کس میں ہے؟ لکم آئیو. یہ بھی وہی ہے سر، مرکب اضافی. مرکب یہ اضافی رفع شاید کو کہنا مشکل ہے. تو کم جو ہے یہ کس میں ہے؟ جر میں سر، یہ لا جر میں کی ہے، وجہ سے. لام کی وجہ سے، کیونکہ لام حرف جر ہے، یعنی ایکچولی لام زیر لی والا لام تھا. اچھا، آیتن جو ہے یہ کس میں ہے؟ نصب میں ہے، رفع میں ہے، یا جر میں ہے؟ نصب میں. نصب میں. نصب میں ہے. کیوں ہے؟ مفعول ہے. مفعول ہے. نہیں بٹ یہاں تو فعل ہی نہیں ہے نا، ہم۔ یہ تو جملہ اسمی ہے. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن. اپیرنٹلی یا تو یہ پرپز ہے یا اسپیسیفیکیشن ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے. یہ اللہ کی اگر یا تو ہم کہیں کہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی کہ کیوں ہے، تو آیتن آ گیا، یہ اس کی اسپیسیفائی کر رہی ہے یا اس کا پرپس پرپز بتا رہی ہے، اس لیے کہ پرپس تمہارے لیے یہ نشانی ہو. فذروہا میں جو ہا ہے یہ کس میں ہے؟ یہ سب وہ اس سے نصب اور جر ایک ہی ہوتا ہے نا. ہاں ہاں جی، تو یا نصب میں ہوگا یا جر میں ہوگا، تو کس میں ہے؟ جر میں. اچھا، جر میں ہونے کی وجہ کیا؟ فذروہا. یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی میں ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے. اگر یہ مضاف الیہ ہے تو اس کا مضاف کیا ہے؟ آیا. نہیں، آیا کہ آیا میں تو تنوین آ گئی، آیا تو مضاف ہو نہیں سکتا، مضاف میں تو تنوین نہیں ہو سکتی، نہ الف لام ہو سکتی. لکم. بٹ وہ اتنا ٹوٹ کے تو نہیں آئے گا نا، یہ ضمیر متصل ہے نا، جڑ کے آئی ہے، تو اس کے ساتھ تو نہیں جڑی ہوئی، یہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ فذروہا فضرو. ضرور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ضرور. تو ضرور تو اسم نہیں ہے، تو پھر وہ مضاف نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے شروع میں ڈسکس اس کیا کو تھا نا کہ اگر اسم کے ساتھ آئے تو عام طور پہ وہ جر میں جاتی ہے، مرکب اضافی بنتا ہے، اور جب فعل کے ساتھ آئے تو وہ نصب میں جاتی ہے، کیونکہ مفعول بن جاتا ہے. تو ضرور ہا چھوڑ دو اس جی. کو، تو یہ ہا اس کا مفعول ہے. اچھا، یہ فی ارض اللہ میں یہاں پر بھی زیر ہے، یہاں پر بھی زیر ہے، ان زیروں کی کیا وجوہات ہیں، یا اس جر کی کیا؟ دونوں جر میں ہیں، ارض بھی اور اللہ کا اسم بھی جر میں ہے، اس کی کیا وجہ؟ یہ فی کے حرف فی کی وجہ سے، حرف جر یہ کی دونوں وجہ حرف جر کی وجہ سے. دونوں فی کی وجہ سے. فی ارض اللہ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارض بھی فی کی وجہ سے جر میں ہے، اور اللہ کا اسم بھی فی کی وجہ سے جر میں. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ارض فی کی وجہ سے ہے، اللہ ارض کی وجہ سے ہے. اللہ ارض کی وجہ سے، تو ارض کی وجہ سے کیوں ہے؟ ارض اللہ ارض اللہ ہی مرکب. مرکب اضافی. تو ارض فی کی وجہ سے، اللہ جو ہے وہ ارض کی وجہ سے، مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے. ولا تمسوہا، اس میں جو ہا ہے یہ کس میں ہے؟ جر میں. تمس. اگر جر میں ہے تو کیوں ہے؟ یہ وہ فذروہا والی شکل ہے. یہ وہی والی شکل ہے، تو پھر یہ کس میں ہے؟ نصب. نصب میں ہے. جیسے نصب وہاں میں پر ہے پیچھے فعل تھا، یہاں پہ بھی فعل ہے، تو کیونکہ یہ کیا ہے؟
مرکب اضافی. نہیں، یہاں ذروہا میں مرکب اضافی نہیں تھا، مفعول بھی مفعول تھا. تمسوہا یہ مفعول تھا. اچھا، بسو ان میں سو کس میں ہے؟ جر میں بے جر میں ہے، کی وجہ سے بے کی وجہ سے جر میں ہے. یأخذکم میں کم کس میں ہے؟ دیکھیں یہ دیکھنا آسان ہے نا کہ اگر ضمیر آئی ہے متصل، اٹیچڈ پروناؤن آیا ہے، اگر اس سے پہلے اسم ہے تو مرکب اضافی ہوگا، جر میں ہے. اگر اس سے پہلے پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، تو وہ اس کی وجہ سے جر میں ہے. اگر اس سے پہلے فعل ہے تو پھر وہ نصب میں اس کا مفعول بن کے آیا. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فعل ہے. فیل ہے نا. نصب نصب میں ہے، فعل ہے، اس فعل کا یہ مفعول ہے. آپ پکڑے جی گا تمہیں، تو تم جو ہے وہ مفعول ہو گیا. عذابن جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ تو تنوین آ رہی ہے نا دونوں پہ. دونوں پہ تنوین آ رہی ہے، تو اس کا علاوہ مرکب اضافی تو نہیں. وہ توصیفی ہو گیا. مرکب توصیفی ہو گیا، قریبی عذاب، صفت و موصوف. صفت اور موصوف ہے. لیکن عذابن ہے کس میں؟ رفع میں، نصب میں، جر میں؟ یہ رفع میں ہے. رفع میں ہے. کیوں ہے رفع میں. رفع میں فاعل ہے. ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فاعل ہے، یا خود کا فاعل ہے نا. آپ پکڑے گا تمہیں عذاب. اور قریبن جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ خبر ہے. اچھا جی، شکیل صاحب کہہ رہے ہیں یہ یہ خبر ہے. صفت اور یہ موصوف تو نہیں یہ صفت اور صفت موصوف ہے، تو یہ اس کی صفت ہے. عذاب کی صفت ہے نا کہ وہ عذاب نزدیک ہے. تو صفت جو ہے اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے، اس لیے یہ بھی فالو کر رہی ہے فالو کر رہی ہے. تو رفع میں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی، فلما جاء امرنا، امرنا میں جو نا ہے یہ کس میں ہے؟ نصب یہ نصب جب میں آیا کیوں؟ ہمارا حکم. امرو فعل اچھا، کیا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فلما جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم. جب آیا ہمارا حکم. جب آ گیا ہمارا حکم. تو پھر شاہد صاحب آپ بتائیں گے یہ نا کس میں ہے؟ یہ جر میں ہے. یہ جر میں ہے. کیوں ہے؟ فلما جا. ابھی ہم نے پروناؤن کے لیے رول کیا ڈسکس کیا تھا؟ کہ اگر اٹیچ پروناؤن کے ساتھ پیچھے کیا آئے تو کیا ہوگا؟ اسم آئے گا تو جر ہو جائے جر ہو جائے گا، کیونکہ وہ کیا بن جائے گا؟ نہیں مضاف الیہ. مضاف الیہ بن جائے گا، کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے. امرنا، ہمارا حکم. تو یہ امر اسم ہے، تو نا جر میں ہے. امر کس میں ہے؟ امر خود. میرے وہ رفع میں. رفع میں ہے. رفع میں رفع کیوں میں ہے؟ جی رفع میں کیوں ہے؟ مبتدا جی مبتدا یہ جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ پھر فلما جب تو چلو ایک ہو گیا نا. اگر یہاں پہ کریں یہ پورشن کیا ہے؟ جا جا امرنا. یہ جو جا. آ گیا ہمارا حکم. آ گیا یہ ہمارا جملہ حکم. اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے جی. جملہ اسمیہ جو ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ اسم سے. تو یہ اسم جا سے. امرنا کا اگر دیکھیں تو یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ فعل سے. فعل سے شروع ہو رہا ہے. تو پھر جملہ اسمیہ نہیں ہے. تو اگر جملہ اسمیہ نہیں ہے تو پھر یہ خبر یا مبتدا تو ہو نہیں سکتا نا. بتا دے رہے. یہ فاعل ہے. یہ فاعل ہے. آ گیا ہمارا حکم. امر فعل کا فاعل. جو جملہ فعلیہ ہوگا، جس جملے میں فعل استعمال ہوگا، اس میں یا فعل ہوگا یا فاعل ہوگا یا اس کی ڈیٹیل ہوگی. تو جو ڈیٹیل ہوگی جملے وہ ساری نصب میں ہوگی، فاعل جو ہے وہ
रफा में होगा। तो जा जुमला अमरुना फेलिया जी, जुमले फेलिया के पार्ट्स होते हैं सर, जुमला फेलिया के। जुमला फेलिया के बुनियादी पार्ट तो जो बेसिक जुमला देखेंगे तो फाइल होगा, फेल खुद होगा, और उसकी कोई डिटेल होगी ना, ऑब्जेक्ट होगा, या जो हम अभी हमने डिटेल्स डिस्कस की है सारी, जुमला फेलिया के वो पार्ट्स होंगे ना बुनियादी तौर पर। तो ये फाइल है। फाइल अगर ना होता तो जा के अंदर शामिल होता, फिर हम कहते हैं वो आया तो वो फाइल होता। यहाँ पे आगे फाइल खुद बजाते खुद आ गया, जा अमरुना, आ गया हमारा हुक्म। तो ये अम्र जो है ये जा का फाइल है। अच्छा, ये नज्जईना में जो ना है ये क्या है? इस ना का मतलब किसी को पता है कि क्या चीज है? हमने निजात दी। हमने निजात दी, जी। ठीक है। नज्जईना। तो क्या ये नून अलिफ ना प्रोनाउन है, जैसे अमरु ना में ना प्रोनाउन है? ये तो जी ऐसे सर ही। ये नौन ही अच्छा है। प्रोनाउन ही हुआ, अमरु ना हुक्म हमारा, निजात दी हमने। अच्छा, इसका जवाब ये है कि ये प्रोनाउन नहीं है, ये फेल का पार्ट है। नज्जईना, नज्जा उसने निजात दी, नज्जईना निजात दी हमने हमने। निजात दी। सही। तो ये हमने निजात दी है, ये प्रोनाउन नहीं है, इसमें कोई प्रोनाउन यूज नहीं हुआ। यानी ये जो हमने जो प्रोनाउन पढ़े हैं डिटैच्ड और अटैच्ड, अगर मैंने निजात दी होता तो नज्जई तू होता। तो अब नज्जई तू में जो ते पेश तू है वो कोई प्रोनाउन नहीं है। इसी तरह नज्जईना में नून अलिफ ना प्रोनाउन। ये जो नून जबर ना है अलिफ के साथ, ये कंफ्यूज करता है टाइम्स। कई जगहों पर ये एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल होता है और कई जगहों पर ये उसके पार्ट के तौर पे आता है। जैसे सूरह बकरा में आते हैं ज़लमूना, तो ज़लमूना का मतलब गलती से लोग कर देते हैं हमने जुल्म किया, हालांकि उसका मतलब है उन्होंने जुल्म किया हम पर। लेकिन हमने जुल्म किया तो होता है ज़लमना, तो वो जरा कंफ्यूज करता है। तो ये आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है। सालिहन जो है ये किस में है? नसब ये नस्ब नसब। में है। क्यों है? ताकीद, एज ए ताकीद आ रहा है। सालिहन। ताकीद आ रहा है। अच्छा, जरा करें ये जुमला। एक्चुअली यहाँ पे जैसे इतना जुमला है ना, सबन। इस पोर्शन को दें। ये जुमला क्या है? नज्जईना सालिहन, हमने ये निजात इन्होंने दी साल कदम किए उसको निजात साले दी को। हमने। हमने निजात दी साले मफूल। को। तो साले क्या हुआ मफूल। यहाँ पर? मफूल हुआ। हमने निजात दी साले को, साले यहाँ मफूल है। वल्लदीन आमनु माहू, ये भी एक्चुअली वाव के बाद ये पूरा जो है ना ये भी मफूल है। हमने निजात दी साले को, और ये अब एक तरह से तो ये नॉन पूरा है स्ट्रक्चर साथ उसके। मफूल है। अच्छा, बिरहमतिम मिन्ना, ये मिन्ना में जो नून अलिफ ना है ये किस में है? नसब में। नसब में होने का हमने रूल पढ़ा था कि उससे पहले को फेल हो, तो यहाँ पे कौन सा फेल है? मिन्ना, मिन्ना। अपनी रहमत से, अपनी थे अपनी, अपने पास से। अपने पास है, ठीक है। बट ये मिन्ना में जो नून अलिफ ना है, इससे पहले इसम लगा हुआ है या फेल लगा हुआ फेल। ए है? फेल। मिन तो कोई फेल नहीं है। फेल में तो कोई काम का होना पाया जाता है ना, मिन में क्या पाया जाता है? हमारी तरफ से रहमत है हमारी। नहीं, वो रहमत तो पीछे रह गया ना, सिर्फ मिन ना की बात हो रही। ये हरफ है, प्रेपोजिशन है, तो मिन हरफे जर है, इस वजह से नून अलिफ ना जो है वो जर में आया है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। रुसूलना, रुसूलना में रुसुल किस में है? रफा रफा में है। क्यों है? जात ये फाइल है। फाइल है जात का। अब जात जो है ये मुअन्नस क्यों इस्तेमाल हुआ? ये रूल ये है कि जब पहले आ जाता है फेल फाइल से और ऊपर से वो टूटी फूटी जमा भी है, तो फिर ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। रुसूल ना में ना जो है ये किस में है?
जर ये में ना की तरह मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इदाफी है, हमारे रसूल, बिल्कुल सही। इब्राहीमा जो है ये किस में है? ये नसब में है सर। ये सब इब्राहीमा नसब में है, क्यों है? इसकी नसब और जार एक ही होती है, इब्राहिम इब्राहिम। ठीक है, नसब और जार एक ही होती है, लेकिन नसब में क्यों है? मफूल है ना। मफूल है किस फेल का? रसूलुल्लाह भेजा रसूल का। किसका? जा जा जाअत का, आए हमारे पैगंबर, आए अच्छा, हाँ, कहाँ हमारे। आए, किसके पास आए? इब्राहीम के पास आए। इनके अच्छा, पास। बुशरा जो है ये किसमें है? जर में, जर जर में, बे की क्यों है? वजह, बे की वजह, हर्फ बे पे की जर है। ये कालू सलामन, सलामन में सलामन किसमें है? नसब में, नसब नसब में है, क्यों नसब में है? मफूल है। कालू का मफूल है, बिल्कुल ठीक। आलू का वलम्मा जाअत रसूलना, यहाँ पे भी वही रसूलना है, लूतन है, वो भी ठीक है। सी आ बिहिम, सी आ तो चले हो गया फेल। हाँ चलें, ये अगर समझ सकते हैं, थोड़ा सा वैसे मुश्किल है। वज़ाका बिहिम ज़रअन, जाका होता है ना, जैक होना, तंग होना, वो तंग हुआ उनसे। तो क्या ज़रअन, पूछा सर आपने, सवाल क्या है सर? हाँ ज़रअन जो है ये किस में है? ये नहीं, उसमें जर में है सर। ज़रअन नसब और नसब में है, नसब में है। और इसकी स्पेसिफिकेशन मफूल है। मफूल नहीं है, मफूल तो वो खुद मफूल नहीं है, वो स्पेसिफिकेशन आप कह लें, यानी वो तंग हुआ उनसे ज़रअन। अब ये मुहावरा है बाजू के लिहाज से, यानी ऐसे जैसे किसी ने पीछे से बाजू पकड़ के खींच लिया हो।